وہ اس کا امکان ہی نہیں ہے. ہم چاہے اس کا کوئی بھی ٹائٹل لگ دیں. اللہ کے یہاں دو ہی ٹائٹل ہیں. ایک جماعت جو ہے اس کا ٹائٹل ہوگا کافر, اور دوسری جماعت جو ہے اس کا ٹائٹل ہے مومن. بس یہ دو چیزیں ہیں. اس لیے دنیا میں آپ 1000 جماعتیں بنا لیں, لیکن اگر وہ ایمان کے لیے ہیں اور اسلام کے واسطے وہ جماعتیں بنی ہیں, تو میں اس وقت بھی یہ بات کہی تھی اور آج بھی میں کہتا ہوں, اس لیے کہ مسئلہ بہت اہم ہے اور سارے امت کے لوگ واقعتاً غلطیاں بھی کرتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں اور شکوے شکایتیں کرتے ہیں. بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مقصد جب ایک ہوتا ہے تو دو آدمی اگر ایک مقصد کے لیے ہوں تو ان دونوں میں آپس میں اتحاد ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ان میں آپس میں تعلق قائم ہو جاتا ہے. اور اگر مقصد الگ الگ ہو تو یہ دو آدمی کوئی بھی دنیا کا کوئی رشتہ میں جوڑ لیجئے کبھی بھی نہیں جڑیں گے. مثال میں دیتا ہوں, آپ مثلا نیو یارک جا رہے ہیں, آپ بیٹھے فلائٹ میں, اب فلائٹ میں بیٹھے تو آپ کے ساتھ برابر میں کوئی آدمی بیٹھ گیا, تو نہ جان نہ پہچان, کہاں جا رہے بھائی؟ نیو یارک جا رہے ہیں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نیو یارک. کہاں رہتے ہیں؟ نیو یارک رہتے ہیں. آپ کہاں رہتے ہیں؟ نیو یارک رہتے ہیں. ان دو باتوں نے ایک کو دوسرے سے انسیت پیدا کر دی کہ نہیں کر دی؟ مقصد کی اتحاد نے ان دونوں میں ایک مناسبت پیدا کر دی. اب ان دونوں میں کیا ہوگا؟ اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا, وہ اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا, وہ اس کو نہیں ستائے گا, وہ اس کو نہیں ستائے گا, وغیرہ وغیرہ. شرافت اگر ہے تو یہ مقصد کا اتحاد جو ہے ان دونوں میں انسیت اور جوڑ پیدا کر دے گا. آج جماعتوں میں جتنی بھی جماعتیں ہیں اسلام کے لیے جب کام کرنے کے واسطے اٹھتی تو ان میں آپس کے اندر جوڑ کیوں نہیں ہوتا؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کیا بات ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ غیر اسلام کے نام پر اٹھنے والی, وہ دوسری جماعت سے تو دور ہے اور ایک کافر سے قریب ہے. یہ تماشا کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ خالی نام ہے کہ ہم اسلام کے لیے اٹھے ہیں, لیکن اسلام کے لیے اگر صحیح طور پر اٹھتے اور اسلام کے لیے کام کرتے تو ہر جماعت, ہر فرد جماعت کا دوسری جماعت سے اور دوسری جماعت کے افراد سے اس کی دوری نہیں ہونی تھی بلکہ قریب ہوتی. سمجھ میں آیا؟ ہم لوگ جو ہیں اگر ان باتوں کی وجہ سے جڑ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی آپ ہندوستان کے, میں ہندوستان کا, انہوں نے کہا بھائی میرا بھی تم تو بہت قریب ہو. سمجھ میں آیا؟ حالانکہ دونوں کے ناک نقشے الگ ہیں, دونوں کا قد و قامت الگ ہے, دونوں کا رنگ الگ الگ ہے, مگر اس کے باوجود وطن کے ایک ہونے نے ایک کو دوسرے سے جوڑ دیا. سبحان اللہ, یہ چیزیں جوڑنے والی تو ہیں, لیکن یہ کہ اسلام اور ایمان جو ہے وہ رشتہ ایک کو دوسرے سے نہیں جوڑتا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. کل ہمارا تفسیر میں ایک سورہ المومن کی تفسیر میں ایک آئی ہے کہ وہ آیت کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا. جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں اور جو اس عرش کے چار طرف ملینز جو ہیں کروبین فرشتے, ان کے بارے میں فرمایا یؤمنون بہ, اللہ پر ان کا ایمان ہے. یہ بات کیوں کہی گئی اللہ پر ان کا ایمان ہے؟ ایمان فرشتوں میں تو اس کا امکان ہی نہیں کہ وہ ایمان کے علاوہ کچھ اور ہو. وہاں ایک خاص وجہ سے یؤمنون بہ فرمایا, اللہ پر ایمان ہے. اس کے بعد جو بات آگے آ رہی ہے وہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور ایمان والوں کے واسطے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے اور عرش کے چار طرف ہیں وہ مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ایمان والوں کے واسطے. سمجھ میں آیا؟ وہ آیت آگے تک ہے. اب یہاں سوال یہ ہے, میں نے کہا کہ وہ جو وَيُؤْمِنُونَ بِهِ جو فرمایا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اس کو ذکر ہی اس واسطے ہوا کہ وہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو کیا پڑی آخر ان ایمان والوں سے, کیا رشتہ ہے, کیا تعلق ہے, کیا ہمدردی ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ جو ان کو ہمدردی ہے وہ ایمان کے رشتے سے ہے. تو ایمان کا رشتہ جو ہے وہ اس زمین پر رہنے والے انسانوں کے تعلق سے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کے اندر ہمدردی پیدا کر رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وہ ایمان کا رشتہ, اس کے سوا اور کوئی چیز. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب سورہ الحشر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے مہاجرین اور انصار صحابہ کا جو تذکرہ فرمایا ہے اور اس میں جو تعریف فرمائی ہے انصار کے اور مہاجرین کی, اس میں مہاجرین کے انصار کے بارے میں فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. فرمایا کہ جو لوگ ان کے آنے سے پہلے سے یہاں مدینہ کے اندر ایمان کے ساتھ جو رہ رہے تھے, ایمان کے حالت میں ایمان قبول کر لیا تھا انہوں نے, جب یہ لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آئے انہوں نے ان لوگوں سے محبت کی. سمجھا؟ یہ آج ہم ان آیتوں کو پڑھ جاتے ہیں لیکن ویسے ہی گزر جاتے ہیں آگے. ہاں بھائی ہوگی محبت, لیکن ہم ذرا جھانک کے دیکھیں ان حالات کو کہ جو حالات اس وقت تھے
کہ خاندانوں کے خاندانوں سے ٹکراؤ، صدیوں جنگیں چلا کرتی تھی، مرنے والے مرتے وقت اپنی اولاد کو وصیت کر کے مرا کرتے تھے، دیکھنا ہمارے بزرگوں سے فلاں خاندان سے لڑائی چلی آ رہی ہے، وہ آگ بجھنے نہ پائے. سمجھ میں آیا؟ وہ جہاں وہ معاشرہ ایسا ہو کہ صاحب یہ فلاں قوم کے ہیں اور یہ فلاں وطن کے ہیں اور یہ فلاں زبان کے ہیں اور یہ فلاں قبیلے کے ہیں، جن کے اندر یہ جذبہ اس قدر آگے بڑھ چکا تھا کہ انہوں نے انسانوں تو انسانوں، جانوروں کو بھی شجرے تیار کر لیے تھے. یہ اونٹ جو ہے فلاں جو ہے شہر سے آیا تھا، اس کے سگر دادا پر دادا فلاں تھے. سمجھ میں آیا؟ یہ حالت ہو گئی تھی جن کی اس معاملے کے اندر. ان انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دینا، فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے آئے تھے. اور آپ کو معلوم ہے انسان کی کمزوری کیا ہے، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ہماری کمزوری ہے پیسہ. سمجھ میں آیا؟ جہاں دیکھا دوسرا آیا اور میرے پیسے میں حصے دار بنا ہے، سمجھ میں آیا؟ بھائی بھائی سے لڑ پڑتا. سارے جھگڑے وراثت کے، مال کے، بزنس کے، یہ کیا ہیں؟ پیسہ کمزوری ہے انسان کی. لیکن مہاجرین اور انصار کے اندر جو محبت پیدا ہوئی وہ کیا؟ معلوم تھا انصار کو کہ مہاجرین آئے ہیں ننگے بھوکے چلے آ رہے ہیں سب چھوڑ کے، ظاہر ہے کہ مدینے میں آ کریں گے تو ہمارے کھائیں گے اور کیا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ لیکن اس کے باوجود محبت کی. فرمایا یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا. سمجھ میں آیا؟ اور ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا یہ تمہارے بھائی مہاجر ہیں، یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے وہاں جو کچھ زندگی تھی اس سب کو قربان کر کے آئے ہیں. عرض کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیں. آپ نے فرمایا تمہارے پاس جائیدادیں ہیں، تمہارے پاس زمینات ہیں، تو اس میں تم اپنے بھائیوں کو شریک کرو. عرض کہ یا رسول اللہ ٹھیک، آدھی بالکل آدھی ان کو دے دیجیے اور آدھی ہمارے پاس رہے گی. جائیداد پراپرٹی تقسیم کر دی گئی ان کی فرمائش پر. آگے سنیے، جب جائیدادوں کی تقسیم ہو گئی، پراپرٹی زمینوں کی تقسیم ہوئی، تو مہاجرین نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں زمینیں دینے سے کیا فائدہ، ہمیں تو کھیتی نہیں کرنی آتی، باغ نہیں ہم کو تیار کرنے آتے، تو ہم کیا کریں گے ان کو لے کر کے. آپ نے انصار سے فرمایا کیوں نہ ایسا ہو، زمینیں تم نے ان کو دے دی، زمینیں ان کی رہیں، مگر ان کو چونکہ زمینوں میں کام کرنا نہیں آتا، یہ تو بنجر وہاں مکے سے آ رہے ہیں، مکے والوں کو کیا معلوم کھیتی کرنا کس کو کہتے ہیں اور باغ لگانا کس کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کیوں نہ ایسا ہو کہ تم کھیتی ویتی کرو اور ان کو اس کا جو ہے جب لے جا کر تم دے دو، اس کا جو پھل فروٹ جو بھی ہے. انصار نے اس کو بھی قبول کیا. تو اس پر مہاجرین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسے آدمی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھے. سمجھا کہ جو اتنی محبت کرنے والے ہوں اور اتنا ایثار کرنے والے ہوں، انہوں نے تو ہماری بھی ساری نیکیاں خود ہی لے لی، تو پھر ہمارے پاس کیا رہ گیا کہ جس کی وجہ سے ہم جنتوں میں جائیں گے؟ ہماری ساری نیکیاں انہوں نے لی. آپ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہو گے تمہیں بھی خیر ملتی رہے گی. اچھا صاحب آگے چلیے، پھر کیا ہوا؟ جب بنو نذیر کا، جس سورہ حشر جس پر اتری ہے، جب بنو نذیر کا غزوہ ہوا اور بنو نذیر جو ہے یہودیوں کا پورا قبیلہ جو ہے وہ اپنی مدینے کو جب چھوڑ کر چلا گیا اور چھوڑنے پر مجبور ہوئے، تو ان کے سارے گھر، ان کے باغات بہت بڑی تعداد میں وہ ہاتھ کو آئے. کیا ہو اس کے بارے میں؟ تو قرآن شریف میں اس کو حکم آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ بھائی اب فتوحات جو ہیں اور جائیداد اور پراپرٹی اب ہم کو ملی ہے مدینے کے پاس، اس دارالاسلام میں اب یہ داخل ہوئی یہ سب چیزیں. اب دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ مہاجرین اور انصار کے پاس جو کچھ تھا اور یہ جو کچھ اب آیا ہے، ان سب کو، جس کو ہمارے ہاں پتہ نہیں وہ آپ جانتے ہوں کہ چک بندی جس کو کہتے ہیں نا، بھائی سب کی جو ہے جوڑ لیا جائے اور جوڑنے کے بعد برابر برابر جو ہے سب کو تقسیم کر دیا جائے. مہاجرین کو بھی تقسیم کر دے اور انصار کو بھی تقسیم کر دے. ایک صورت تو یہ ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کو جو کچھ اپنی پراپرٹی میں سے دیا تھا وہ تم کو واپس دے دیا جائے اور اس نئی آنے والی پراپرٹی اور جائیداد میں سے مہاجرین کو دے دیا جائے. سمجھا؟ دو صورتیں آپ نے فرمائی. انصار کا جواب کیا تھا کہ ویسے تھوڑی ہے، اللہ نے اگر تعریف فرمائی ہے تو کوئی تو بات ہے، ہمارے لیے بہت بڑا اسوہ ہے واقعہ یہ. انصار نے کہا یا رسول اللہ ہمارے جو جائیدادیں ان کو دی جا چکی ہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیجئے اور یہ جو کچھ اب آیا ہے یہ بھی اب مہاجر بھائیوں کو دے دیجئے. انہوں نے بڑی قربانیاں دی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے انصار اللہ تم کو بہترین جزا دے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہے وہ چیز کہ نہ مال کی فکر ہے نہ جانوں کی فکر ہے، کس چیز نے جوڑ رکھا ہے؟ ایمان نے.
سمجھ میں آیا؟ ایمان ہے کہ جس نے وہ فرق مٹا دیا. میں یہ عرض کرتا ہوں، میں اسی بات کو میں کہہ رہا ہوں، آج ہر چیز جوڑنے والی ہے اور نہیں جوڑتی تو ایمان نہیں جوڑتا. معلوم ہوا کہ ایمان ہی سب سے پیچھے ہے. ایمان کو آگے رکھنے کی ضرورت ہے. جو چیز ہے وہ اہم، وہ ہے ایمان. آپ نے 2-4 منٹ ہے، میں اس واقعے کو بھی سنا دوں جس کو میں بتا چکا ہوں. نہیں، وہ آپ کے سامنے نہیں آیا، اس لیے کہ وہ سورہ توبہ کا ہے وہ واقعہ. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، غزوہ تبوک کا واقعہ کہ سب گئے، 3 صحابی باوجود اس کے کہ مخلص صحابی ہیں. منافقین تو اپنا پیر مل دیا کرتے تھے، وہ تو اپنا عذر بہانے کیا ہی کرتے تھے، لیکن مخلص صحابہ جو ہیں ان میں سے 3 نہیں جا سکے. اور جب آپ غزوے سے واپس تشریف لائے تو منافقین نے تو جھوٹے سچے بہانے کر کے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم اس وجہ سے نہیں گئے، لیکن یہ 3 صحابی جو تھے ان سے غفلت ہوئی تھی. تو اب جب وہاں پیشی ہوئی تو آپ نے پوچھا، جو ان کا کعب ابن مالک جو حدیث بیان کرتے ہیں اس آیت کے، جن کے بارے میں یہ آیت اتری تھی، وہ حدیث بیان کرتے ہیں. دوسرے دو صحابی تو کچھ کہتے ہی نہیں، لیکن کعب ابن مالک جو ہیں یہ بڑے شاعر، بڑے ادیب اور اچھے بولنے چالنے والے اور پیسے والے، جائیداد پراپرٹی والے تھے. تو کعب ابن مالک کی روایت جو ہے حدیث کی کتابوں کے اندر بخاری وغیرہ میں آتی ہے. کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں پیش ہوا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تلخی جو تھی وہ محسوس ہوئی. آپ نے فرمایا کعب تم کیوں نہیں آئے؟ تو مجھے لوگوں نے بہت کہا تھا کہ تم بھی کوئی جھوٹا بہانہ بول دینا. تو میں نے کہا کہ نہیں، جھوٹ نہیں بولوں گا. ایک تو غلطی یہ ہوئی کہ میں گیا نہیں، اور دوسری غلطی یہ کروں کہ میں جھوٹ بولوں، یہ نہیں ہوگا، سچ کہوں گا اب جو بھی ہوگا. چنانچہ عرض کیا یا رسول اللہ سچی بات یہ ہے کہ کوئی میرے پاس عذر نہیں ہے. بات اصل یہ تھی کہ جس روز آپ تشریف لے جا رہے تھے اس روز مجھے ایک کام نکل آیا. میں نے سوچا کہ یہ کام بھی کر لوں، میرے پاس تو گھوڑا ہے بہت تندرست توانا، میں کل کو چلوں گا تو آپ کو میں پکڑ لوں گا. تو میں اس لیے اس دن نہیں چلا. دوسرے دن پھر کیا ہوا کہ پھر ایک کام نکل آیا. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آج یہ کام بھی کر لو، ذرا اور تیز چلوں گا. آپ کی رفتار تو مجھے معلوم ہے کہ آپ سب کی رعایت سے آہستہ آہستہ تشریف لے جاتے ہیں، تو میں پکڑ لوں گا. اس طرح ہوتے ہوتے ہر دن ایک کام نکلتا چلا آیا اور میں نہیں جا سکا، یہاں تک کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ہیں، میرے پاس کوئی عذر نہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ اللہ کریں گے. جو جھوٹ بول رہا ہے تو ان کا فیصلہ تو خود ہی کر دیا، سمجھا ہے، سب کو نظر انداز. اور جنہوں نے سچ بولا فرمایا اللہ فیصلہ کریں گے. چنانچہ حکم جو آیا یہ کہ صاحب قرآن شریف آیت میں تو نہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حکم آیا کہ ان سے قطع تعلق. لہذا پورے صحابہ نے قطع تعلق کر لیا، نہ سلام نہ علیک نہ کچھ، نہ بولنا نہ چالنا، سب کچھ. یہاں تک کہ کچھ دن کے بعد پھر آپ نے گھر والوں کے پاس حکم بھیجا کہ اب تم بھی اس سے تعلق ختم کر لو، تم جس کو جہاں جانا ہو اپنے میکے چلی جاؤ، لیکن یہ کہ تم اس سے تعلق ختم کرو. انہوں نے اس کا کیا نکاح ختم؟ نہیں، نکاح نہیں ختم، لیکن تعلق نہیں. چنانچہ بیوی بھی چلے گئے، بچے بھی چلے گئے، اب تنہا رہ گئے. سمجھا؟ آپ اس تکلیف کو محسوس ہی نہیں کر سکتے جس تکلیف کو اللہ خود بیان کر رہے ہیں. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ جو اس پر گزر رہی تھی اس پر تو زمین تنگ ہو گئی تھی. اس لیے کہ خود کعب بن مالک اپنے حدیث میں کہتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا تھا یہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں. اس لیے کہ بھائی مکے میں چل رہے ہیں، کتنے دوست ہیں، کتنے جاننے والے ہیں، اور وہاں کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں، کوئی منہ ادھر کو پھیرنے کو تیار نہیں، بیوی بچے بھی ساتھ چھوڑ گئے. کیسے زندگی گزرے گی؟ جنگلوں میں چلے جایا کرتے تھے، پھرتے رہتے دن بھر، آخر کو رات کو پھر آ جایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مرکز ہیں کہ جہاں جا کر سکون ملتا ہے وہاں جائیں تو آپ نہیں بات کر رہے ہیں. تو نبی کا بات نہ کرنا کوئی کھیل تھا جس کو برداشت کر جائے صحابی؟ اس پریشانی کے اندر تھے. ٹھیک جب یہ کافی دن اس پر گزر گئے تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں مدینے کے بازار میں پھر رہا تھا تو ایک شخص نے آواز لگائی کوئی ہے جو مجھے بتایا کعب بن مالک کون ہے. تو لوگوں نے منہ پھیرے بغیر ہاتھ سے کہا وہ جا رہا. تو وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ میں سیریا کا جو بارڈر ہے وہاں عرب نصارہ رہتے تھے، غسانی، تو ان کا سردار تھا جبلہ ابن اہم. تو اس نے کہا کہ میں یہ خط لے کر آیا ہوں تمہارے نام. جبلہ جو حاکم تھا اس علاقے کا، گورنر تھا، بادشاہ، اس کی طرف سے خط کعب بن مالک کے نام.
سمجھ میں آیا؟ معمولی بات ہے بھیا. اس زمانے میں کیا، اس زمانے کے اندر بھی کسی کے پاس بھی بادشاہ سلامت کا خط آ جائے، پریزیڈنٹ کا خط آ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ خط کیا لکھا تھا کہ ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ تمہارے ساتھی نے تم کو چھوڑ دیا ہے، تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم تمہاری صلاحیتوں اور خوبیوں سے واقف ہیں، تم ہمارے یہاں آؤ، تمہارے جو ہے تمہاری حسب حیثیت اور تمہاری صلاحیت کے مطابق ہم تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے. کتنا بڑا ایک فتنہ تھا جو سامنے آیا. سمجھ میں؟ بڑی آزمائش تھی. کعب کہتے ہیں کہ بڑی آزمائش تھی. میں نے وہ خط لیا اور پڑھنے کے بعد میں نے آگے جو بڑھا تو وہاں ایک روٹی پکانے والے کے تندور تھا جو جل رہا تھا. میں نے اس خط کے ٹکڑے کیے اور اس میں ڈالا میں نے، اور میں نے اس سے کہا کہ جا کر کہہ دینا تمہارے خط کا یہ جواب ہے. اور اس کے بعد میں پھر چلا گیا باہر، مدینے سے باہر، اور جنگلوں میں جا کر میں خوب رویا چیخ چیخ کے. اور میں نے کہا کہ اب تک تو میری بدن پر گزر رہی تھی جو گزر رہی تھی، میرے دماغ پر گزر رہی تھی جو گزر رہی تھی، مگر اب تو شیطان نے میرے ایمان کو جھڑکا ہے. تو اس پر ان کو پریشانی یہ تھی کہ اے اللہ یہ برداشت نہیں ہوگا، ایمان کے اوپر خطرہ آ جائے، اور خطرے تو میں برداشت کر رہا ہوں لیکن ایمان کا خطرہ نہیں برداشت. جب انتہا کو پہنچ گئی بات، واویلا زیادہ ہو گیا، اب وہی اتری وعلی الثلاثۃ الذین لقد تاب اللہ نے توبہ قبول فرما لی. تو وہی اتری، ظاہر ہے کہ اس پہ خوشی ہوئی. میں یہ کہتا ہوں کہ ایمان جو ہے اس کی قیمت کو صحابہ نے سمجھا تھا، اور وہ اتنی بڑی قیمت تھی کہ وہ ایک مومن سے جوڑنے والی چیز تھی، ایک انسان کو دوسرے انسان سے جوڑنے والی چیز تھی. آج ہم نے ہر چیز کی قیمت کو سمجھا، ایمان کی قیمت کو نہیں سمجھا. اور پر طرفہ تماشا یہ ہے کہ اللہ میاں پر ہمارا احسان یہ ہے کہ اللہ میاں آخر کو ہم تیری نبی کی امت ہیں، ہم پر ہمیں یہ کیوں نہیں دیتا اور وہ کیوں نہیں دیتا اور وہ کیوں نہیں دیتا. سمجھا؟ پھر ہمارا یہ سینہ ٹھوکنا بھی اللہ کے سامنے. اس بات سے بہرحال یہ کہ اس میں یہ بات آئی کہ فمنہم من آمن ومنہم من کفر، ان میں سے کچھ ایمان لیا اور کچھ نے کفر کیا. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، پھر فرماتے ہیں کہ اللہ اگر چاہتے تو وہ ہرگز آپس میں جنگ نہ کرتے. ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ جو چاہتے ہیں اور جو جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 254. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم.
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. گزشتہ رکوع میں جہاد کی ترغیب دی گئی تھی اور اس سلسلے میں اس خیال سے کہ لوگوں کو جہاد میں جانے سے جو چیز مانع ہوگی، رکاوٹ بنے گی، وہ یہ خیال کہ جنگ میں جانے کا مطلب اپنے جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور یہ تو ہمارے میں اتنی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ اپنے سے زیادہ طاقت والے قوم سے جا کر کے لڑ بیٹھیں. تو یہ خیال ہو سکتا ہے. اس لیے ایک واقعہ سنایا تھا طالوت اور جالوت کا. یہاں سے ذکر ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اور یاد ہوگا کہ آیت نمبر 245 میں کہ جہاں سے وہ طالوت اور جالوت کا قصہ جب شروع ہوا، اس سے پہلے بھی خرچ کی بات آئی تھی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کو پھر بڑھا کر کے واپس دے. تو وہاں بھی میں نے کہا تھا کہ جنگ میں صرف جان ہی کو نہیں پیش کرنا ہوتا، بلکہ یہ کہ مال بھی دینا پڑتا ہے، اس واسطے کہ خاص طور پر جن حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے، اس وقت تو وہی ملٹری تھی اور انہی کا نام حکومت تھا، اور انہی کو خرچ بھی کرنا تھا. کوئی الگ سے کوئی یہ نہیں تھا کہ بھئی آمدنی اور ریونیو کہیں اور سے ہو رہی ہے اور ملٹری کو تنخواہیں اور سیلری دی جا رہی ہیں اور وہ لڑنے کے واسطے جا رہے ہیں. یہ صورت نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر اسلامی اسٹیٹ یہ سمجھتی ہے کہ جنگ ناگزیر ہے اور جنگ میں جو اخراجات ہیں وہ حکومت کے پاس نہیں ہیں، بیت المال خالی ہے،
تو پھر لوگوں سے جنگ کے لیے وہ حکم بھی دے گے اور اخراجات بھی انہی سے وصول کرے گا. یہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی یہاں حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ہم نے جو کچھ تم کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش کام آئے گی. دوستی تو کیا، رشتے ناتے بھی کام نہیں آئیں گے. قرآن شریف میں دوسری جگہ فرما دیا گیا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن تو ہر آدمی جو ہے اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ اور بھائی بہنوں کو دیکھ کر بھاگے گا کہ میں اپنی ہی مصیبت میں گرفتار ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا مطالبہ سامنے آ جائے تو میری مصیبت میں اور اضافہ ہو. اس وقت جب یہ قریب ترین رشتے یہ کام آنے والے نہیں ہوں گے تو بلا دوستیاں کہاں سے کام آئیں گی. خلہ کا لفظ لائے ہیں. خلہ کہتے ہیں ایسی دوستی کو جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں جگری دوستی، کہ دل کی گہرائیوں میں جس کی محبت اور جس کا تعلق پیوست ہو، وہ ہے خلہ. تو معلوم ہوا کہ دلی دوستی جو دنیا میں تھی کہ ایک تو کاروباری اور بزنس تعلقات ہیں وہ نہیں، بلکہ حقیقتاً جو دوستی تھی وہ بھی وہاں کام نہیں آئے گی. ولا شفاع، اور نہ سفارش کام آئے گی. سفارش کام نہ آنے کے جو معنی ہیں انشاءاللہ وہ آگے آئیں گے تو میں بتاؤں گا. والکافرون هم الظالمون، اور کافر جو ہیں وہی ظالم ہوں گے. یہ ایک اور آیت آئی اسی جمعہ کے خطبے میں، پرسوں جو میں تقریر کر رہا تھا اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے، اور نعمتوں کے شکریہ کے عملاً جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جائے. شکر نہ کرنا جو ہے وہ قرآن کی زبان میں کفر ہے. کفر کے معنی انکار کہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ جب شکر کی قدر نہ کی، وہ نعمت کی قدر نہ کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انکار کر دیا اس نے عملاً کہ یہ نعمت ہے ہی نہیں، یا نعمت ہے مگر جس نے نعمت دی ہے اس کا منعم ہونا جو ہے وہ اس کا اقرار نہیں. ظاہر ہے کہ اقرار نہ کرنا انکار کرنا ہے، اور انکار کا نام کفر ہے. میں نے اس وقت خطبے میں یہ بات بھی کہی تھی کہ عملاً شکریہ کے لیے یہ صورتیں ہیں کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں اور بدن کے مختلف حصے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ان کے شکریہ کے معنی یہ ہیں کہ اپنے بدن کے تمام حصوں کو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگایا جائے. یہاں میں نے اس وقت کچھ آیتیں پڑھی تھی نماز کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، یہ خرچ کے تعلق سے. اللہ نے مال دیا، مال کو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ مال کے ذریعے سے اللہ کا شکر ہے. اور جب مال جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس کو اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کریں گے، یہ مالی نقطۂ نظر سے یہ کفر ہو جائے گا. اس لیے یہاں کہا گیا والکافرون هم الظالمون، کافر جو ہیں وہی ظالم ہیں. مگر میں نے اس وقت بھی بات کہی تھی اور اب پھر دوہرا دوں کہ ایک ہے کفر ہونا اور ایک ہے کسی کا کافر ہونا. عمل کفریہ ہے مگر کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگے گا جب تک کہ صراحتاً کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ جو اس کو ایمان سے نکالنے والی ہو. میں کہ مگر یہ عمل جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے کہ اللہ نے جو مال دیا وہ اللہ کے راستے میں نہیں خرچ ہو رہا ہے، مال کی محبت میں لگے ہوئے ہیں اور سب جگہ خرچ ہوتا ہے مگر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہوتا. یہ بات اللہ کو ناپسند ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الحی القیوم، وہی زندہ ہے اور وہی ساری چیزوں کو سنبھالنے والا ہے. یہ اللہ کی صفتیں اس لیے لائے ہیں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ میاں تمہارے مال کے محتاج ہیں، اللہ نے تم کو دے کر اپنا خزانہ خالی کر لیا اور جب اللہ کو ضرورت پیش آ رہی ہے تو وہ تم سے بھیک مانگ رہا ہے. یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ جو ہیں اس کے صفات ایسی کمال والی صفتیں ہیں، وہ محتاج نہیں ہو سکتا. مگر یہ تم سے جو کچھ مال مانگا جا رہا ہے اس میں فائدہ تمہارا اپنا ہے، اس لیے یہ صفتیں لائی گئی ہیں. جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے، اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں کرسی کا لفظ بھی آیا ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں حدیث میں آتی ہیں آیت الکرسی کے تعلق سے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دن میں کسی وقت میں یہ آیت الکرسی پڑھے گا
اس کے پورے دن بھر اس کو آفتوں سے اللہ سبحانہ و تعالی محفوظ رکھیں گے، اور فرشتے اس کے لیے مقرر فرما دیں گے کہ جو اس کی نیکیاں لکھتے رہیں گے اور اس کی جو برائیاں ہیں وہ مٹاتے جائیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹی موٹی برائیاں جو ہیں وہ مٹتی چلی جائیں گی، اور اگر بڑی برائیاں ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو توبہ کی توفیق دے دیں گے، توبہ مانگے گا. اچھائیوں کی توفیق دیں گے مزید کہ وہ اچھائیاں ریپلیس ہو جائیں گی. اس طرح سے وہ برائیوں کا مٹانا ہو جائے گا. اور اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں کوئی داخل ہونے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوگی اس آدمی کی سوائے موت کے. مطلب یہ ہے کہ موت آئے گی تب جنت میں چلا جائے گا، تو جنت میں روکنے والی کوئی چیز نہیں. آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ اس آیت الکرسی کا پڑھنے والا یا عبادت گزار بندہ یا صدیق وہی ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ اس طرح کے عمل کی توفیق اچھے ہی لوگوں کی ہوتی ہے. تو اس لیے بڑی فضیلتیں اس آیت الکرسی کے لیے ہیں. اسی لیے مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت کو یاد کریں اور پڑھتے رہیں. بلا شبہ بڑی عظمت والی آیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابی، قرآن شریف کی عظیم الشان سورت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آیت الکرسی. آپ نے فرمایا، اے ابی، تمہیں علم مبارک ہو. معلوم ہوا کہ یہ علم کی بات ہے کہ حضرت ابی نے رضی اللہ عنہ نے بغیر بتلائے اپنی سمجھ سے اس بات کو سمجھ لیا کہ آیت الکرسی قرآن شریف کی عظیم الشان آیت ہے. تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندہ ہے. یعنی مطلب الحی اس کی صفت ہے. یوں زندہ اور بھی ہیں، مگر اس کو زندہ کہنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی زندگی ایسی ہے کہ نہ اس سے پہلے موت تھی نہ اس کے بعد موت ہے. ہم لوگوں کی زندگی ایسی ہے کہ بھئی ہم آج زندہ ہیں، کل اس سے پہلے نہیں تھے نہ اس کے بعد ہوں گے. لیکن اللہ جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں. القیوم، القیوم کے معنی یہ ہیں کہ ساری کائنات کو وہ سنبھالنے والے ہیں. اس میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے مدد کا. یعنی کہ اللہ نے پیدا تو کر دیا، اب باقی یہ سارا ایڈمنسٹریشن اور سارا مینجمنٹ دوسروں کے حوالے، تنہا اللہ یہ کام نہیں کر سکتے. القیوم کے معنی یہ ہیں کہ ساری کائنات کو اس نے وجود بخشا اور پھر ان پورے کائنات کے نظام کو اللہ سبحانہ و تعالی سنبھال کر چلا رہے ہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ بھئی انسان کتنا بھی مستعد ہو، ایک وقت تھک جاتا ہے، سو جاتا ہے تو وہ کسی کام کے نہیں رہتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اتنا بڑا کام کر کے ہو سکتا ہے کبھی ان کی اپنی چھٹی کر لیتے ہوں، اور وہ اس وقت کون کام کرتا ہوگا؟ کچھ ہوں گے پارٹنرز جو کام کریں گے. اس لیے کہا کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. تو دونوں چیزیں نہیں آتی، اس لیے اللہ ہمیشہ بیدار ہیں اور ہمیشہ زندہ ہیں اور ہمیشہ پوری کائنات کو سنبھالنے والے ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ کہ جو اس کے پاس سفارش کرے مگر اس کی اجازت کے بغیر. معلوم ہوا کہ جو میں نے اوپر کہا تھا کہ وہاں سفارش کام نہیں آئے گی، یہاں اس کی وضاحت ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے ہی کوئی سفارش کر سکے گا. معلوم ہوا کہ سفارش جو ہے وہ بھروسے کی چیز نہ رہی، کیونکہ جب اللہ ہی کے حکم سے اور اجازت سے سفارش ہوگی تو اللہ کو راضی کرنا چاہیے. اللہ کو راضی کیے بغیر کسی دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ ہماری سفارشی بن جائیں گے، اسی کے انکار مقصود ہے. کیونکہ مشرکین یہی سمجھتے تھے فلاں جو ہے وہ خم ٹھوک کے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ میاں سے ہماری جان چھوڑوا کے رہیں گے، لہذا ہم کو جو ہے ان سے اپنا تعلق سیدھا رکھنا چاہیے. اللہ میاں کے بعد جو ہے وہ اس کی اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے. یہ اسی کے انکار مقصود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی وہاں سفارش کیا منہ زبان بھی نہیں ہلا سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے. یعنی اسی کا علم ایسا ہے کہ وہ یہ سمجھ سکتا ہے کس کو سفارش کی اجازت دی جانی چاہیے اور کس کے لیے دی جانی چاہیے. میں نے اس مضمون کو کل بھی کوئی آیت آئی ہوگی کوئی ایسی تفسیر میں، تو میں نے وہاں بھی اس بات کو کہا تھا کہ اصل میں سفارش کرنے والا کہ جب تک کہ اس کے علم میں پوری بات نہ ہو تو وہ اس کی سفارش
اس کو سفارش کرنے کا حق نہیں ہو سکتا. مثلا ایک مثال میں نے دی تھی کہ آپ کسی آدمی کی سفارش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ آدمی سے قصور ہو گیا ہے، آدمی بہت اچھا ہے اور عادی مجرم نہیں ہے، لیکن بہت اچھا آدمی، بیچارے سے غلطی ہو گئی، ذرا معاف کر دیجیے. اب آپ کے سامنے وہ شخص جو ہے کہ لمبی چوڑی فہرست لائے کہ صاحب آپ جس کی سفارش کر رہے ہیں اس آدمی کا پورا ریکارڈ یہ ہے کہ اس نے اتنی چوریاں کی ہیں، اس نے ڈاکے ڈالے ہیں، اس نے قتل کیے ہیں، اس نے شراب پی ہے، اتنی مرتبہ جیل گیا ہے، اتنی مرتبہ اس کو سزائیں ہوئی ہیں. اچھا اتنی بات ہے تو پھر میں واپس ہوتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ یہ سفارش اس وقت تک کر رہے تھے جب تک کہ ان کو حقیقت معلوم نہیں تھی. بتانا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سفارش اس کی ذات کے بغیر کرنے کا کسی کو حق اس لیے نہیں کہ ان کو علم ہی صحیح نہیں ہوتا. اللہ کو علم ہے صحیح، اس لیے اللہ ہی جانتے ہیں کس کو سفارش کی اجازت ملے اور کس کے لیے سفارش کی اجازت ملے. یہ ہے یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتے ہیں جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ کے علم میں سے یہ کسی چیز کو بھی نہیں لے سکتے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ چاہیں. تو اللہ کا علم، اللہ کے صفات اور اس کے کمالات کا علم بھی جتنا دنیا میں انسانوں کو ہوا ہے وہ بھی اللہ ہی کے دینے سے ہوا. اللہ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی صفات کا علم دیا، انبیاء نے اپنی امتوں کو دیا. اتنا ہی معلوم ہوا، ورنہ تو حقیقتاً تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا پورا علم تو انسانوں کو بھی نہیں ہو سکتا. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس سے جو ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ علم جو ہے اصل تو اللہ کی صفت ہے. ہمارے پاس جو کچھ علم آ جاتا ہے یہ اللہ کے فضل سے آتا ہے. ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم علم والے ہو گئے لہذا یہ علم ہمارا اپنا کمال ہے. ہمارا اپنا کمال نہیں، اللہ کی مہربانی ہے. اصل عالم اللہ ہیں، اصل علم والے اللہ ہیں. جتنا وہ کسی کو علم دے دیں اتنا اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو اس میں اکڑنے کی کیا بات ہوگی. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی وسیع ہے آسمانوں اور زمین سے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہماری اس دنیا کو آسمانوں نے چاروں طرف گھیر رکھا ہے، اسی طرح سے اللہ کی کرسی نے آسمانوں کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اس سے زیادہ وسیع. اور عرش جو ہے وہ اس کرسی سے بھی زیادہ وسیع ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں سب کی حالت اللہ کی کرسی کے سامنے ایسی ہے کہ جیسے ایک بڑے میدان کے اندر ایک ہاتھ کی انگلی کے اندر سے رنگ نکال کر ڈال دیجئے، تو جو رنگ کی حالت ہوگی پورے آپ کے اپنے مقابلے میں یا اس میدان کے مقابلے میں، وہی حالت آسمان اور زمین کی ہے اللہ کی کرسی کے مقابلے میں. تو اللہ کی کرسی جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے آسمانوں اور زمین سے. اس سے اللہ کی قدرت کی وسعت معلوم ہوتی ہے. ولا يؤوده حفظهما، اور آسمانوں اور زمین کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ اتنا کام ہے تو وہ تھک جاتے ہیں. معلوم ہوا نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ تھکتے ہیں. سارا کام جو ہے یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. وہو العلی العظیم، اور اللہ بلند درجہ ہیں اور بڑی عظمت والے ہیں. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں انصاری جن کا نام ہے حسین ابن سالم ابن عوف. حسین سین سے نہیں بلکہ سواد سے. حسین ابن سالم ابن عوف رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. ان کے جوان بیٹے جن کی شادیاں ہوئی تھیں وہ باپ نے چاہا کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں، انہوں نے انکار کر دیا. باپ نے زبردستی کرنی شروع کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. تو آپ نے فرمایا تم زبردستی کیوں کرتے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بدن کا ایک حصہ جہنم میں جائے، اس لیے میں زبردستی کرتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کر لیں. تو یہ آیت اس پہ اتری کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، اس واسطے کہ ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی کنفیوژن کسی طرح کا باقی ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آ رہی. بات صاف ہے، نہیں قبول کرنا چاہتا نہ کرے، قبول کرنا چاہتے ہیں ویلکم،
مگر یہ کہ اگر کنفیوژن ہو تو پھر تو مسئلہ یہ ہے کہ بھئی معذور سمجھا جائے. یہاں معذوری کا سوال پیدا نہیں ہوتا, بات بالکل صاف ہے, کیوں مجبور کیا جائے کسی کو. تو اس لیے کہا کہ قد تبین الرشد من الغی. غی جو ہے وہ اصل میں کہتے ہیں کھوٹ کو, اور کھوٹ اسی کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ ہوتی ہے. سمجھ میں چاندی خالص نہیں ہے, کھوٹ ملا ہوا ہے. سونا خالص نہیں ہے, کوئی چیز ملی ہوئی ہے, اس کو کھوٹ کہتے ہیں. یہی ہے غی. تو معلوم ہوا کہ حق جو ہے وہ اب اس میں کھوٹ ملا ہوا نہیں ہے باطل کا, وہ بالکل نکھر کر سامنے آ گیا ہے. جب آ گیا ہے تو اب جس کا دل چاہے اسے قبول کر لو. یہاں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اسلام کے بارے میں یہ بات اس آیت نے بتا دی کہ زبردستی کرنے کا کوئی حق کسی کو نہیں ہے. تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو تلوار کے زور سے پھیلایا گیا, تاریخی طور پر بھی اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا, اور قرآن کی تعلیمات سے بھی نہیں ثابت کیا جا سکتا. قرآن نے زبردستی کرنے سے روک دیا ہے, یہ تو ہوئی قرآن کی تعلیم. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے قربانیاں زیادہ دی ہیں, دوسروں کی جانیں تو کم ہی لی ہیں. آخر 13 سال تک مکے میں رہے, کس کو مارا مسلمانوں نے, سمجھ میں آیا. اور وہاں جتنے لوگ مسلمان ہوئے کون سی زور زبردستی سے ہو گئے, سمجھ میں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہا تھے تو ابو بکر پر کب زبردستی کی تھی, علی پر کون سا جبر کیا تھا, حضرت خدیجہ پر کون سی مجبوری تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں. یہ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے کہ وہ تو ظاہر ہے کہ اسلام کے خلاف تھے, اپنی طاقت استعمال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے نبی اور اسی طرح سے مسلمانوں کے خلاف. ان پر تو کسی نے تلوار نہیں اٹھائی تھی, تلوار لے کر تو وہ چلے تھے گھر سے کہ نبی کو میں قتل کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضرت عمر نے اگر اسلام قبول کیا تو اپنی رضامندی سے کیا ہے. تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 13 سال تک مکے کے اندر مسلمانوں نے ظلم تو سہا ہے لیکن کسی پر زبردستی نہیں کی. مدینے کے اندر بھی آ کر کے یہ نہیں ہوا کہ فوراً تلوار سونٹ کے کھڑے ہو گئے ہوں. آپ دیکھیں کہ مدینے کے اندر جو غیر مسلم قبائل تھے یہود کے, ان سے معاہدات کیے, 9 وار پیکٹ کیے گئے. تو 9 وار پیکٹ تو وہی کرتا ہے جو لڑنا نہیں چاہتا, سمجھا, اس کے بغیر نہیں. اب اگر جنگیں ہوئی یہودیوں سے اس لیے کہ انہوں نے جو پیکٹ کیا اس کو انہوں نے توڑ ڈالا, اس کی خلاف ورزی کی, تو ظاہر ہے کہ عہد شکنی کرنے والے کو تو سزا ملنی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سزائیں ان کو دیں اس واسطے کہ اگر یہ سزائیں نہ دی جاتی تو نہ صرف یہ کہ اس وقت کے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا, اسلام کے کام کو نقصان پہنچتا, بلکہ آگے کے واسطے بھی یہ طریقہ بن جاتا کہ عہد شکنی کرنے والے عہد شکنی کرتے رہیں, عہدوں کو کر کے توڑتے بھی رہیں اور ان کو کوئی سزا نہ دی جائے. سمجھ میں آیا. تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو سزا دی. اسی طرح سے جہاں تک مشرکین کا معاملہ ہے, مشرکین برابر اپنے ظلم اور زیادتیوں میں اضافہ ہی کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ اسلام کا کام پورے جزیرۃ العرب میں کس طرح پھیلتا اگر ان مشرکین مکہ کو اسی طرح چھوٹ دے دی جاتی. تو آپ نے آخر کار یہ ہوا کہ ان پر قدغن لگائی تاکہ اسلام کا کام جو ہے اس کو راستہ ملے آگے بڑھنے کا. تو یہ کبھی بھی یہ ظلم اور زیادتی جو ہے مسلمانوں نے نہیں کی اسلام کو پھیلانے میں زبردستی. ہاں کوئی پتھر راستے میں آ جائے کہ چلنے سے رکاوٹ پیدا کر رہا ہو, ظاہر ہے کہ پتھر کو ہٹا دینا راستے سے یہ ہر چلنے والے کا حق ہے. یہ ہے وہ جہاد. تو ایک تو یہ مسئلہ ہوا کہ لا اکراہ فی الدین جو ہے دین میں زبردستی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دین کے قبول کرنے کی بات ہے, لیکن جس نے دین قبول کر لیا اب اگر وہ نماز نہیں پڑھتا, اب اگر وہ روزہ نہیں رکھتا, زکوٰۃ نہیں دیتا وغیرہ وغیرہ, تو یہ مطلب نہیں کہ نہیں کرتا نہ کر بھائی, یہ نہیں ہوگا. اس کو برابر سزا ملے گی, کیونکہ پھر وہ مسلمان کمیونٹی کا نظام نہیں چل سکتا اگر مجرموں کو سزا نہ ملے. کیونکہ اسلام کو قبول کرنے میں زبردستی نہیں, مگر اسلام قبول کرنے والا جو ہے وہ اسلام کے ٹکڑے کرنے بیٹھ جائے کہ صاحب کچھ چیزوں کو وہ قبول کر لے, کچھ چیزوں کو بغیر عذر شرعی کے وہ چھوڑتا چلا جائے, تو پھر اسلام کیا ہو جائے گا, چونچوں کو برابر بن جائے گا. سمجھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین جو ہے وہ کھیل بن جائے گا. تو دین کو کھیل نہیں بن دیا جائے گا. اس واسطے جس نے اسلام قبول کر لیا, اپنے کو مسلمان کہہ دیا, ظاہر ہے کہ وہ اگر کہیں خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کو سزا ملے گی. وہ لا اکراہ فی الدین کے خلاف نہیں ہوگی بات. وہ لا اکراہ فی الدین کے معنی یہ ہے کہ لا اکراہ فی قبول الدین, دین کے قبول کرنے میں مجبوری نہیں ہے. یہ اضافہ اس لیے کرنا پڑے گا کہ ایک تو عقلی بھی بات ہے اور دوسری بات خود قرآن شریف میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے
وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو معلوم ہوا کہ جو اپنے قریب ہیں تو ہر ماں باپ کو اپنی اولاد اور ہر شوہر کو اپنی بیوی اور بیوی کو شوہر اور بھائی کو بھائی اور بہن کا اپنے رشتہ داروں کا اور اگر کوئی امیر حاکم اور والی ہے اس کو اپنی رعایا کا اور ملک کے باشندوں کا لحاظ کرنا ہوگا. یہی ان کی ذمہ داریاں ہیں. الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. خوب سن لو کہ تم میں سے ہر شخص جو نگہبان ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس کی زیر نگہبان جو بھی ہوگا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس لیے اب ظاہر ہے کہ زیر نگہبان کافر نہیں آئے. جس نے اسلام قبول کر لیا تو امیر المسلمین کے زیر نگہبانی وہ آ گئے. تو ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی غلطیوں پر تنبیہ کرنا، سزائیں دینا، یہ سارا کام اس کا ہوگا. تو یہ لا اکراہ فی الدین کے خلاف نہیں ہے. اچھا، جو میں نے یہ کہا کہ حسین ابن سالم ابن عوف اپنے بیٹوں پر زبردستی کر رہے تھے، اس سے یہ مسئلہ نہ نکالا جائے کہ اچھا صاحب تو پھر ہم اپنے بچوں پر بھی کوئی جبر نہ کریں. وہ اگر دین کی تعلیم نہیں سیکھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم بھی کوئی زبردستی نہ کریں. ہرگز یہ معنی نہیں ہے. کیونکہ میں نے پہلے ایک لفظ کہا تھا اس وقت، اور مشکل وہی ہوتی ہے کہ میں کہہ کے فارغ ہو جاتا ہوں اور لوگوں کے ذہن میں رہتی نہیں ہے. اب وقت تھوڑا ہوتا ہے تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں. لوگ ان الفاظ پہ نظر نہیں رکھتے